अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं हूं फरूख फताफी। नाजरीन, कल की जितनी कन्फ्यूजन थी उसके बाद आज कोई हमें हुकूमत भी नज़र आना शुरू हो गई है, कोई हमें एक ऐसा सॉलिडिफाइड पर्सपेक्टिव भी मिलना शुरू हो गया है कि हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। कल के दिन चाहे वो पार्लियामान के अंदर हो चाहे वो पार्लियामान से बाहर हो, हमें ना तो हुकूमत नज़र आ रही थी ना दीगर लोग। लेकिन उसके साथ साथ दो तीन चीज़ें जो है वो कल की ही कन्फ्यूजन से लेके आज तक की डेवलपमेंट्स तक है। और वो ये है कि जो र्यूमर्स थे, कहा जा रहा है कि उन र्यूमर्स में सारी की सारी बातें झूठ नहीं थीं, अफवाहों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी होती है। मिसाल के तौर पे ये सवाल हुआ था कि क्या सदर वाकई बीमार हैं या तब्दीली का कोई ख़तरा है, और उसका जो जवाब हमें मिला या समझ आया वो ये है कि सदर बीमार भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खौफनाक या ख़तरनाक हालत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी साइड पे तब्दीली का ख़तरा या तब्दीली हो चुकी, कुछ हो चुका है। जनाब, हमारे सहाफ़ी दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल, कल से तो मुझे ये लगना शुरू हो गया कि बहुत बड़े बड़े नजूमी बन गए हैं। तो मैंने भी कोशिश की कि अब मेरे पास नजम सेठी साहब की तरह कोई चिड़िया विड़िया तो है नहीं जी। मैंने कहा कि कोई इल्म नजूम से ही कंसल्ट करूँ। सितारों से जब बात करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि वो भी जवाब देते हैं, और कुछ फार्मूला मुझे भी बताया गया कि जी एक नया फार्मूला आ रहा है या आ गया है, और उसके अंदर क्या कुछ होगा वो आप सुन लीजिए। उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हमारे मेहमान बर्दाश्त भी कर लेंगे मेरी बात को। वो पहली बात ये है कि नए फार्मूले के हिसाब से सदर साहब मुल्क में रहें या बाहर रहें लेकिन बैक सीट पे रहेंगे, फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे। दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस की हालत को वॉर फुटिंग पे बेहतर बनाया जाएगा। वो कैसे होगा? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे बड़ी तेज़ी से रिफॉर्म्स किए जाएंगे और वो रिफॉर्म्स ऑप्टिमम होंगे। फिर ये बताया गया कि जी सदर साहब के करीबी साथी जो मुख्तलिफ PSCs में मौजूद हैं, मुख्तलिफ इदारों में मौजूद हैं, एक एक करके वो आहिस्ता आहिस्ता हटते जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया जाना है फ़ौज की तरफ से, ISI की तरफ से, वो जवाब ये नहीं होगा कि सदर को या तो बिल्कुल ही उनका नाम मुल्ज़िम के तौर पे सजेस्ट कर दिया जाए या फिर उनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए। मुबहम स्टेटस होगा और उसके अंदर मज़ीद तफ्तीश की बात की जाएगी ताकि प्रेशर बरकरार रहे। फिर उसके बाद पार्टी की बागदौड़ जो है वो, या तो पार्टी की जो बागदौड़ है वो बिलावल साहब के पास आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी, और हुकूमत की बागदौड़ अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हुए वज़ीर आज़म साहब के पास होगी। अगर ये पहला फार्मूला कामयाब ना हुआ तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या कमीशन और मेमो गेट के ज़रिए से एक नया फार्मूला बनाया जाएगा। लेकिन ये तो खैर सितारों के हालात बताते हैं। मुझे कोई हैंड आउट नहीं आता फ़ौज की तरफ से, मुझे कोई हैंड आउट हुकूमत की तरफ से नहीं आता। जो मुझे समझ आया वो मैंने आपको बता दिया। अब बातों को आगे लेके चलते हैं। मेहमानों का तारुफ करा दूं, इन्हीं हालात पे बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। और मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हारून अख्तर खान साहब, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाइक माइंडेड, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, आपसे बात को शुरू करेंगे। कल के दिन आपकी गवर्नमेंट इतनी इल प्रिपेयर्ड क्यों नज़र आई जब सारे रिस्पांस लिए जा रहे थे? चार प्रेस रिलीजेज आई, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते रहे, क्यों? देखो, एक तो मुहर्रम की छुट्टियां थी सर। 10 मुहर्रम तक हर आदमी अपनी कंस्टिट्यूंसी में कोई था, कोई अपने घरों में था, कोई अपनी मजहबी अकीदत के मसले पे था। तो प्रेसिडेंसी से एक ही हैंड आउट जारी हुआ जो बड़ा वाज़ेह और क्लियर था प्रेसिडेंट साहब के हवाले से। उसमें भी कंट्राडिक्शन है। बाकी जहाँ तक तल्लुक़ है, मसलन मैं बड़ी फ्रेंकली बता रहा हूँ, जब मेरे से पूछा गया मुझे पता भी नहीं था कि प्रेसिडेंट साहब बीमार हैं। ठीक। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, और चूंकि प्रेसिडेंट साहब पिछले दिनों आपको पता है न्यूयॉर्क में उनका हार्ट प्रॉब्लम है, सारे लोगों को पता है, 3 स्टंट्स डले थे। अगर किसी ने सवाल किया है तो उसने पिछले रेफरेंस से ये बात कर दी। ठीक। लेकिन अगेन बीमारी के मसले को एक आदमी की सेहत के हवाले से इतने बड़े प्रोग्राम करने, इतने बड़े टॉक शो पे, मतलब और कोई इश्यू नहीं है, तो क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन मुझे नज़र आती है? मीडिया पागल हो गया होगा, लेकिन पार्टी का कोई चेयरमैन नहीं,
کوئی کیا ڈیفینڈ کرنا تھا مجھے یہ تو بتائیں. ایک آدمی انہوں نے بتایا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہے, بچوں کے اثرات پہ وہ دبئی گئے ہیں, وہاں چیک اپ ہو رہا ہے, ایون ڈاکٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی جو ان کا معالج تھا. یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ دوست جتنے ہمارے ہیں, یہ وائبرنٹ میڈیا جو ہے, یہ ہر میڈیا پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا پریزیڈنٹ صاحب کی بیماری کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا را کم از کم کسی کی صحت کے حوالے سے, بیمار ہونے کے حوالے سے ہم پروگرام یہ کرتے ہیں, کوئی قطن کوئی اتنی پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگوں کو دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ ان کو صحت دے. آمین. دوسرا آپ نے کہا کہ حکومت نظر آنا شروع ہو گئی ہے, انویزیبل تھی کل, ابھی 4 سال پورے ہونے والے ہیں. آج تک اس موجودہ گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ, آج تک کوئی ایسی روٹین کی فارمیلٹی جو ضروری ہے, مثلا کیبنٹ میٹنگ ہے, اسمبلی سیشن ہے, آپ کی پارلیمنٹری کمیٹیز کی میٹنگ ہے, آپ کی ڈی سی سی کی میٹنگ ہے, آپ کی پارلیمانی کمیٹی ہے, نیشنل کونسل کی میٹنگ ہے, سی سی آئی کی میٹنگ ہے, آج تک میرا خیال میں ایک ریکارڈ ہے کہ ہم نے کبھی بھی خدا نخواستہ جو حکومت کے فنکشنز ہیں اس میں کبھی ہم نے کوتاہی بھی نہیں کی, اور اس کی جو ریگولیرٹی فنکشنز ہیں اور ریگولر فنکشنز کو ہم نے کبھی مس نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو حکومت نظر نہیں آتی, وہ آپ کی بات صحیح ہوگی. کل کیبنٹ کے دن ایک ویکیوم تھا, آج کیبنٹ میں ایک اچھی چیز ہوئی, کچھ نئے فیصلے ہوئے. ایک تو ڈی جی ایم او صاحب وہاں پہ موجود تھے, دوسرا یہ فیصلے ہوئے کہ جی کیبنٹ جو ہے وہ ہر ہفتے بعد ملا کرے گی. پہلے 15 میرا خیال میں اس سے پہلے اگر آپ چل جائیں نیشنل پارلیمانی پارٹی نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھی وہاں بھی آپ کا ڈی جی ایم او بھی تھا. اس کے پہلے جو ڈیفینس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی آپ کی ملٹری لیڈرشپ تھی. تو پھر اگر آپ کو نظر نہیں آتی, میں نے پہلے کہا نا اس میں تو آپ کو کل نظر نہیں آ رہی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریسپانس کل کیوں نہیں, کل آپ نے کوئی بندہ نہیں تھا جو بتا سکے کیا ہوا. کل بہت بڑا ایک پارٹی کا چیئرمین نے اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی جو تمام چینلز پہ آئی, جس میں کچھ ایشوز ڈسکس بھی کیے گئے. اگر پھر بھی آپ کو نظر نہیں آتی, مجھے پھر ابھی آپ سے پریس ریلیز ہمارے پاس موجود ہے, اس کا تھوڑی اچھا وہ اس چیئر کرنے کے بارے میں تھا, لیکن اتنی کنٹراڈکشنز تھی. ایک دم بتاتے کہ بلاول صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی, اس سے پہلے ہوئی, پھر کہانی چلی گئی ایک دم میٹنگ سے پہلے پریس ریلیز کے اندر دونوں چیزیں وہ آپ کو دکھا بھی دیں گے. ناظرین سر میں آپ کے پاس بات کو لے کر آ جاؤں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے اتنا بڑا ویکیوم آف پاور کل کیوں نظر آیا؟ دیکھیں ویکیوم پاور کل سے نہیں ہے, یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ فارمیلٹیز تو فالو ہو رہی ہیں لیکن 3 سال سے حکومت نظر نہیں آ رہی. آپ کوئی ایشو لے لیں, حکومت کا کیا رسپانس اس ایشو پر رہا ہے, حکومت نے اس کو حل کرنے کے لیے کیا کیا. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ مسائل کو حل کرنا. اگر آپ صرف کیبنٹ میٹنگ کر لیں, فیصلہ نہ کر سکیں یا فیصلے کریں جو امپلیمنٹ نہ ہو سکیں تو پھر بات بنتی نہیں ہے. تو آج اگر آپ کل کی بات کریں, میں تو 3 سال کی بات کروں گا کہ حکومت انویزیبل ہے, یہ حکومت انیفیکٹو ہو چکی ہے, اور اب شاید تبدیلی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کے پاس پھر جایا جائے اور ان کو فیصلہ کا موقع دیا جائے. آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن پہلے ہو جائے؟ جی میں تو حکومت کو دیکھ کر میں تو سب سے بڑا بلیور ہوں کہ 5 سال ملنے چاہیے, لیکن کیا ہم یہ سال سوا سال مزید افورڈ کر سکتے ہیں اسی نااہلی کا اور اسی انویزیبلٹی کا؟ کیا یہی انویزیبلٹی ہے جس کی وجہ سے آپ گئے سپریم کورٹ اور اسی تبدیلی کی چاہت میں؟ جی بالکل, تبدیلی کی چاہت نہیں, انویزیبلٹی پر کہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ ملک کا اپنا سفیر جس میں صدر کا نام بھی آتا ہے, اس پر یہ الزام ہے کہ وہ اپنے ملک کے اداروں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر, اور 6 ہفتے حکومت بولی بھی نہیں, ٹس سے مس نہیں ہوئی. اور یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا, یہ ماضی میں کبھی آرمی چیف نے انڈرمائن نہیں کیا اپنی حکومت کو. میں آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے ملک کے سفیر کی بات کر رہا ہوں جو امریکیوں کو خط لکھ رہا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں, ہم آرمی کو ہٹانا چاہتے ہیں, آرمی کی قیادت کو, اور آپ کے منشا کے مطابق ہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کارگل کے زمانے میں بھی کوئی ایسی بات ہوئی تھی نا, تو کارگل کے زمانے میں قطن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. سر یاد کریں شہباز شریف صاحب جاتے تھے اخبار کے تراشے لے کے, لیکن خیر مجھے اجازت دیجیے میں آگے بات لے کے چلوں. سر مجھے یہ بتائیے کہ کل کے سارے ویکیوم سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ میں نے کوئی سبق نہیں سیکھا, کیونکہ ہمارے ملک میں ہمیشہ چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں کی جاتی ہے سر؟ پہلی تو میں آپ کو بات یہ بتاؤں کہ دیکھیں
کسی کو شوق نہیں ہوتا کسی کی صحت کے بارے میں. صحت خدا کسی کو دیتا بھی ہے اور لے بھی سکتا ہے, لہٰذا ایک پرائیویٹ انسان کو صحت کا معاملہ ہمیشہ پرائیویٹ رکھتا ہے. بٹ بدقسمتی سے یہاں ایک صدر پاکستان کا معاملہ ہے, وہ صرف پیپل پارٹی کے کو چیئرمین نہیں ہے, وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں. اور دنیا میں بھی یہ ایگزامپل ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ کو اگر ذرا سے بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں, مائنیوٹسٹ ڈیٹیل اس کا بتاتے ہیں کہ ان کے کیا چیک اپ ہوا ہے, کیا پروسیجر ہو رہا ہے, اور یہاں تک کہ اگر ملک میں رہتے ہوئے جنرل انستھیزیا دیتے ہیں تو ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے, بیکاز وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے, وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, اور لہٰذا اس لیے یہ ڈسکس کر رہے ہیں, ورنہ کسی کو شوق نہیں ہے کسی کی بیماری ڈسکس کرنا. پرابلم صرف یہ ہوئی ہے کہ اٹ ہیپن سڈنلی. دیکھیں ایک دن پہلے اس سے ایک پریزیڈنشیل اسپوکسمین نے یہ کہا کہ جوائنٹ سیشن ہوگا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ایڈریس دی سپریم کمانڈر, خاص طور پہ لفظ استعمال کیا گیا, وہ ایڈریس کریں گے. اینڈ دین سڈنلی پیپل فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ دبئی چلے گئے. اور پہلے ایک اسٹیٹمنٹ ایک اور چیز بھی ہوئی, اوباما صاحب کے ٹیلی فون کی بھی بات ہوئی. ہاں چلیں وہ فارن پالیسی میگزین آیا اور اس نے کچھ کہا, یہ چلیں اس پہ بھی آتے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے کہا کہ صدر مملکت اپنے معمول کے ٹیسٹ کرانے گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ ان کو انجینا تھا. اس کے بعد کسی نے کہا کہ ان کو مائلڈ ہارٹ اٹیک تھا.